کیا۔ رانا صاحب، عام طارق مجید کھوکھر فرام PNI پاکستان نیوز انٹرنیشنل کا بیورو چیف ہوں۔ ادھر میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اپنی کارکردگی کے بارے میں بتا سکیں کہ آیا آپ پبلک کو کیا ریلیف دے رہے ہیں، اور اس ضمن میں آپ نے کرائم کو روکنے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے تو آتے ہی نمبر 1 اوپن ڈور پالیسی کا میں نے جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کیا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر کمپلیننٹس کو میں باہر اپنے دفتر کے جا کر خود سنتا ہوں اور ان کو اکٹھے ان کے درمیان کھڑے ہو کر ان کی کمپلینٹس کو سنتا ہوں، اور فوری طور پر ان کی ریڈریسل کے لیے متعلقہ جو میرے سپارڈنیٹس ہیں ان کو میں ہدایت جاری کرتا ہوں تاکہ ان کے جو مسائل کے ازالے کے لیے کم سے کم جو ہے وہ وقت لگے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرائم فائٹنگ کے حوالے سے جو میری اسٹریٹجی رہی ہے، جو کہ شروع میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ نمبر 1 منشیات کے حوالے سے جو ہمارے آنریبل IG صاحب کی طرف سے بھی ڈائریکشن ہے کہ ہینس کرائم نمبر 1 جس میں ڈکیتی، رازنی، چوری کی وارداتیں، کار چوری کی وارداتیں ہیں، اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے۔ سیکنڈلی منشیات کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے۔ تھرڈلی کائٹ فلائنگ جو کہ آج کل ایک بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں عام چیز بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے۔ تو اس کی میں آپ کو 1 بائی 1 بتاتا چلوں گا کہ نمبر 1 منشیات میں ہم نے 43 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ درج کیے، جس میں تقریباً 55 کلو کے قریب چرس، افیون اور گردہ وغیرہ جو ہے وہ برآمد کیا، اور اس میں ہم نے ملزمان کو پابند سلاسل کیا ہے اور ان کے خلاف تفتیش کے مرحلے کو ختم کرتے ہوئے آگے ٹرائل کی طرف بات جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈکیت گینگ۔ تو جس طرح آپ نے اپنے سوال میں مجھ سے ذکر کیا کہ یہ جو لوگ دینا والی سائڈ پہ آتے تھے، باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ ڈکیتی ہوتی تھی، اس ضمن میں اللہ کی فضل سے ہمیں بڑی کامیابی ہوئی اور 2 مختلف ڈکیت گینگ جو ہے وہ ہم نے پکڑ لیے۔ ایک گینگ میں جس کا نام مسعود گینگ تھا، اس کے 4 ساتھیوں کو گرفتار کیا، جن کے قبضے سے اسلحہ جس کے زور پر وہ ڈکیتی کرتے تھے، اور باقی جو کیس پراپرٹی ہے وہ لاکھوں کی مالیت کی ریکور ہوئی اور ان کو پابند سلاسل کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا گینگ ہے انہوں نے بھی ایک ڈکیتی کی واردات کی اور ان کو رنگے ہاتھوں دینا پولیس نے پکڑ لیا، اور ان سے ڈکیتی کی واردات جو ہے وہ جو ڈکیتی کے دوران لی گئی رقم تھی، چھینی گئی رقم تھی، وہ رنگے ہاتھوں ان کو پکڑنے کے بعد وہاں سے موقع سے برآمد کر لی گئی، اور انہوں نے تفتیش میں مزید ڈکیتیوں کرنے کا بھی انکشاف کیا، جن کو تفتیش میں اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح میں نے اپنی بات کے شروع میں یہ بات آپ کو بتلائی کہ جو کائٹ فلائنگ ہے، پتنگ بازی، اس کے خلاف جو ہے ہمارا بڑا امپورٹنٹ ایک مشن ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات بڑے ناگہانی واقعات ہو جاتے ہیں جس میں کوئی ڈور گلے میں پھر جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے پتنگوں کے حوالے سے تقریباً 1000 کے قریب پتنگیں جو ہیں وہ ہم نے پکڑ لی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تقریباً آج تک کوئی 80 کے قریب جو ہے FIR مختلف لوگوں پر کی ہیں، جس میں لوگوں کو پتنگ اڑاتے ہوئے اور بیچتے ہوئے دونوں کو پکڑ کے ہم نے پابند سلاسل کیا، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ کائٹ فلائنگ میں ایک خاطر خواہ جو ہے وہ کمی آئی ہے، اور ابھی تک ضلع ہازہ میں کسی قسم کا ناگہانی واقعہ نہیں ہوا کہ کسی کو کوئی ڈور وغیرہ جو ہے وہ پھری ہو۔ تو اس وجہ سے اور یہ ہماری اسٹریٹجی جو ہے یہ آن گوئنگ اسٹریٹجی ہے، اس میں ہم محنت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جہلم پولیس ہمہ وقت جو ہے شہریوں کے مال و جان اور ان کے تحفظ کے لیے کام کرتی رہے گی، اور اسی طرح ہم مزید اپنے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، کمیونٹی پولیسنگ کے کانسیپٹ کو آگے رکھتے ہوئے پولیس امیج کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اس میں ایک بچہ ہے، اس نے اپنے گھر والوں کو سب کو مارا تھا، اس کو آپ نے کس طرح پکڑا، کیونکہ یہاں سے وہ بھاگ گیا تھا؟ جی الحمدللہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کے موبائل کو ٹریس کیا، اور لوکیشن ہم نے جب لی تو اس کے ساتھ ساتھ ہیومن انٹیلیجنس کو یوز کیا، اور ودن 24 آورس، نادر نام ہے، نادر
ولد خادم اس ملزم کا نام ہے، جس کو ہم نے گرفتار کیا، اور اس نے جو قتل کی واردات کی تھی اس میں بیسیکلی اس کا اپنے ستیلے بہن بھائیوں اور ستیلی ماں کے ساتھ زمین کے اور جائیداد کے اوپر تنازع تھا، جس کے اناج میں اس نے یہ قتل کیا، اور الحمدللہ اس کے بعد وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑی اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے اور اس کو پابند سلاسل کیا جا چکا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر شعیب دستگیر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پولیس اور عوام میں جو دوریاں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ہر پولیس اسٹیشن میں کوئی شاید اپنی اپلیکیشن لے کے جاتا ہے، ان کے ساتھ آپ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ آپ اس کو کس طرح مانیٹر کرتے ہیں؟ آیا تھانوں کے متعلق آپ کے پاس کوئی شکایات آتی ہیں؟ جی دیکھیں، ابھی کوئی ہارڈلی 5 منٹ پہلے میں خود اپنے دفتر کے باہر کھڑا ہو کر کمپلیننٹس کو سن رہا تھا، تاکہ کمپلیننٹس کو ویٹ نہ کرنا پڑے۔ میں خود ان کے پاس جا کر میں نے ان کی کمپلینٹس کو سنا۔ اس کے علاوہ جو تھانہ میں بھی شکایت ہوتی ہیں، اس کی ایک ٹائم لائن دی جاتی ہے، اور وہ روزانہ صبح 8 سے 9 بجے کے درمیان میرے پاس جو پینڈنگ کمپلینٹس ہیں اس کا ڈیٹا آ جاتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر پوچھ گچھ کی جاتی ہے، اور 3 دن اور 7 دن کی ڈیڈ لائن ڈفرینٹ قسم کی کمپلینٹس کو دی گئی ہے، اور ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم جو ہے وہ کمپلینٹس کو واپس آنا ضروری ہوتا ہے، اور میرا آفس جو ہے اس حوالے سے سپروائزری رول بھی پلے کرتا ہے اور انشور کرتا ہے کہ کوئی بھی کمپلینٹ اپنی ڈیڈ لائن سے آگے نہیں جائے گی۔ تو جیل میں جو قمار بازی کے اڈے یا دوسرے فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم سورسز ہمارے جو ڈفرینٹ انفارمیشن ہے وہ ہمیں مل چکی ہے، ہم نے لسٹیں مرتب کر لی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔